بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائنرز کی کسٹڈی سے متعلق، جو کہ بڑا ہاٹ ایشو ہے اور اکثر جو بریک اپ اور یا طلاق کے بعد جو سب سے چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ دونوں فریقین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مائنرز کی کسٹڈی لے لیں یا مائنرز کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں، تو ڈیفینیٹلی دونوں پرفیکٹ بھی نہیں ہوتے، تو دونوں کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں مائنرز کی کسٹڈی کے لیے۔ تو اس سلسلے میں پھر جو ہے پاکستان کے لاز کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے اور کس کو پریفرنس ملتی ہے، یہ چیزیں میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جو عام طور پہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ جو 7 سال سے کم عمر کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی جو کسٹڈی ہے وہ عام طور پہ ماؤں کو دی جا رہی ہے، ماؤں کو پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی زیادہ بہتر طریقے سے پرورش کر سکتی ہے اس ایج کے بچے کی، اور اس کے پاس کافی وقت ہوتا ہے کہ وہ بچے کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کورٹس جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ماں کو بچے کی کسٹڈی میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فائنل ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر والد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ثابت کر دے تو پھر 7 سال سے پہلے بھی بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ والد کو مل سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھنا ہم نے یہ ہے، کورس بھی دیکھتی ہیں، ہم نے بھی دیکھنا ہے، اور یہ بڑی سب سے جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے، بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے، اور بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ کہاں پر محفوظ ہے، یہ چیزیں کورس دیکھتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ فریقین نے ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر عدالتیں جو ہیں وہ کسٹڈی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ تو اب 7 سال کے جو بچوں کی عمریں ہیں وہ تو جیسے میں بتایا کہ عام طور پہ ماں کو مل جاتے ہیں، لیکن باپ کن حالات میں جو ہے وہ کسٹڈی لے سکتا ہے، تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مدر کا جو کنڈکٹ ہے ٹورڈز چلڈرن اور ٹورڈز سوسائٹی وہ کیا ہے، اس کا مورل کریکٹر کیا ہے اور اس کے جو رہنے سہنے کے سٹائل ہیں وہ کیسے ہیں۔ بچے کی جو اخلاقی تربیت ہے اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، اور بچے کی جو والدہ ہے وہ کوئی ہیبچول ڈرگس تو نہیں لیتی، یا اگر اس نے سیکنڈ میرج کر لیا تو اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ڈرگس تو نہیں لیتا، یا وہ اس کا کریکٹر تو کہیں پہ لوز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ثابت کرنی پڑتی ہیں والد کو بچوں کی کسٹڈی لینے کے لیے، 7 سال سے پہلے بھی اور 7 سال کے بعد بھی، چونکہ 7 سال سے پہلے عموماً عام طور پہ بچوں کی کسٹڈی وہ مل جاتی ہے ماں کو، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اب عام طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جن کی ساؤنڈ پوزیشن ہوتی ہے، والد کی اچھی فنانشل پوزیشن ہوتی ہے، وہ اس بیس پہ کیس کر دیتے ہیں کہ جی ہماری بڑی ساؤنڈ پوزیشن ہے، ہم بڑی اچھی بچے کی ایجوکیشن کا کر سکتے ہیں، بچے کی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں، بچے کے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ہمیں دے دی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، صرف اس بات پہ کہ جی وہ ساؤنڈ پوزیشن میں ہیں، ان کی فنانشل پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے، اور ماں کی جو ہے وہ فنانشل پوزیشن پور ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو کسٹڈی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں اگر وہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیں، انہیں ثابت کر دیں کہ فنانشل پوزیشن بھی والد کی اچھی ہے، وہاں پہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹیشن اور کھانے پینے کی سب چیزیں بچے کو اچھی حالت میں مل سکتی ہیں، اور ماں کی جو ہے وہ
مورل کریکٹر اور دوسری چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ وہاں پہ بچے کی تربیت کے لیے بڑی نقصان دہ ہیں، تو پھر کورٹس جو ہے وہ والد کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ صرف فنانشل پوزیشن اچھی ہونے سے کیس نہیں مل سکتا، اس لیے یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوتی ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ کورٹس میں جانے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کن حالات میں آپ بچوں کی کسٹڈی دوسرے فریق سے لے سکتے ہیں۔ ماں کی جو ساؤنڈ پوزیشن ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اگر فنانشل پوزیشن جو ہے وہ والدہ کی اچھی ہے تو یہ اس کو جو ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے، اس کو کسٹڈی اس بیس پہ مل سکتی ہے کہ اس کی فنانشل پوزیشن بھی اچھی ہے، تو وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ تو عام طور پہ جو لڑکیاں ہیں وہ تو ایج آف پیورٹی تک جو ہے نا وہ والدہ کے پاس رہتی ہیں، تو اس کے لیے تو یا جو سکلنگ بیبی ہوتے ہیں وہ بھی والدہ کے پاس ہی ہوتے ہیں، ان کی کسٹڈی کا لیے کورٹس میں جانا بھی فضول ہے۔ تو باقی یہ چیزیں ہیں جو والد کو دیکھنی پڑیں گی اور والدہ کو دیکھنی پڑیں گی کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ کورس میں جائیں تو بہتر ہے۔ اب کورس میں جو ہے وہ جانا، گارڈین کورس میں جانا ہوتا ہے، گارڈین کورس جو ہے وہ ایویڈنس لیتی ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کے پاس بچے کا بیسٹ انٹرسٹ سیو ہے تو اس کو کسٹڈی دے سکتی ہے۔ ہاں، والد یا والدہ عارضی کسٹڈی کے لیے بھی کیس کر سکتے ہیں کہ سمر ویکیشن ہیں یا کچھ معاملات ہیں، شادیاں ہیں یا جو ہے وہ عید ہے، یہ ایسے معاملات ہیں تو اس کی عارضی کسٹڈی کے لیے بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ کی جا سکتی ہے کہ بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ پراپر نہیں ہوئی ہے، بچے زبردستی چھین لیے ہیں، تو جس سے چھینے ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا کے ریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لینڈ لاز ہیں اور اسلامک لاز اور پھر کورٹ کی ڈسکریشن ہے، ان میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ کہاں پہ سیو ہے، یہ چیزیں انہوں نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو جو پارٹی یہ چیز ثابت کر دے گی وہ ہی بچے کی کسٹڈی کی حقدار ہوگی۔ تو صرف اس بات پہ کہ جن کی فنانشل پوزیشن بڑی اچھی ہے، وہ بڑے اچھے عہدے پہ ہیں، تو پھر وہ ایسے نہیں ہوتا، نہ تو ان کو کسٹڈی اس طرح مل سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ فیڈ بیک دیجیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔